طوفان گزر رہے ہیں دامن بچا بچا کے، یہ کون رکھ گیا ہے شمع وفا جلا کے۔ میں البنین ہوں لوگو، میں البنین ہوں لوگو۔ فیض حضرت البنین فاطمہ وحیدیہ کلابیہ سلام اللہ علیہا محبت اہل بیت کا استعارہ ہیں۔ آپ عرب کے مشہور بہادروں وحید بن کعب اور کلاب بن ربیعہ کے خاندان سے تھیں۔ آپ کی ولادت 5 ہجری اور یوم شہادت 13 جمادی الثانی 64 ہجری ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر اسی مناسبت سے 10 تا 13 جمادی الثانی ایام مادر عباس علمدار منا رہی ہے۔ جناب البنین کے والد حزام بن خالد اور والدہ ثمامہ بنت سہیل بن عامر دونوں کی طرف سے نجیب و اصیل تھیں۔ عرب کے عظیم شاعر لبید نے اسی خاندان کے بارے میں ہیرا کے بادشاہ نعمان بن منظر سے کہا تھا، ہم اس ماں کے بہادر بیٹوں کی اولاد ہیں جو کہ جنگ کے میدانوں میں اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور مہمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ حضرت البنین کے والد شجاعت کے دھنی تھے تو والدہ صاحب دانش خاتون تھی۔ بہادری والد اور فصاحت و بلاغت آپ کو والدہ سے ورثے میں ملی۔ اسی تربیت کے نتیجے نے البنین کو اہل بیت اطہار کے عرفان کامل کی منزل پر فائز کیا۔ اعلام النساء میں مرقوم ہے کہ تاریخ عرب میں آپ کو ایک فصیح و بلیغ ادیب و شاعر اور اہل فضل و دانش سمجھا جاتا ہے۔ باب الحوائج عباس علمدار کی ماں بھی باب الحوائج کا درجہ رکھتی ہیں۔ آیت اللہ سید محمود حسینی شاہرودی لکھتے ہیں کہ میں مشکل اوقات میں ابو الفضل العباس کی ماں البنین سے توسل کرتا ہوں اور اپنی مشکلات سے نجات پا جاتا ہوں۔ اسی لیے شاعروں نے لکھا، ایک درے البنی ہے روضہ عباس میں، سنتی ہیں بیٹے سے پہلے عرضیاں البنین۔ جب البنین امیر المومنین علی بن ابی طالب کے گھر تشریف لائیں تو نبی کے نواسے حسن و حسین رشتے کے تقاضے کے پیش نظر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو البنین نے ہاتھ چھوڑ کر کہا، نبی کے شہزادوں اور خاتون جنت کے فرزندوں، میں ماں بن کے نہیں آئی بلکہ میں تو کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہی درس وفا آپ نے اپنے 4 فرزندوں کو بھی دیا، جس کے سبب آپ کے فرزند عباس مذہب وفا کے امام بن گئے۔ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس کا جہاں میں اعلیٰ مقام ہے۔ 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ کیسی فداکار ماں تھی کہ وہ وقت جب بشیر مدینے میں منادی سنا رہا تھا کہ اہل مدینہ اہل بیت طاہرین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آ گیا ہے، تو حضرت البنین عصا کے سہارے گھر سے باہر نکلی اور بشیر سے سوال کیا، اے بشیر میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر عطا کرے، آپ کا بیٹا عباس شہید کر دیا گیا۔ البنین نے دوبارہ سوال کیا، بشیر مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ بشیر نے آپ کے 4 فرزندوں کی شہادت کا ایک ایک کر کے بیان کیا، لیکن البنین مسلسل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی رہیں۔ جب بشیر نے امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی تو اس دلخراش خبر کو سن کر آپ لرز گئیں اور چیخ کر کہا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کیسے شہید کیا جا سکتا ہے؟ اے بشیر میرے تمام فرزند اور جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہیں۔ حضرت البنین کا شمار کربلا کے اولین مرثیہ خواں و ذاکروں میں ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ البنین روزانہ بقیع کے قبرستان میں جاتی اور 4 قبریں بناتی، پھر انہیں مٹا ڈالتی اور اپنے بیٹوں کے بجائے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ خوانی کرتی تھی۔ بقول میر انیس، مرگ عباس پہ زیبا نہیں غم مجھ کو، چاہیے سبط پیمبر کا فقط غم مجھ کو۔ آپ نے اپنی تقریروں، مرثیوں اور اشعار کے ذریعے شہیدان کربلا کی مظلومیت کو اس انداز میں اجاگر کیا کہ دشمنان اہل بیت بھی آپ کے مرثیے سن کر رونے لگتے تھے اور مدینہ میں ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی تھی جو ظلم و جبر سے چور حکمرانوں کو ہرگز منظور نہ تھی۔ اسی لیے ایک شقی القلب کی ضرب سے آپ شہادت سے سرفراز ہوئیں اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آج بھی جا کر بقیع میں یہ منظر دیکھ لو، اے جہاں دہلیز زہرا ہیں وہاں البنین۔ تاریخ کی کتب گواہ ہیں کہ میدان کربلا میں جب فرزند رسول امام حسین کو کوئی زخم لگتا تو البنین کے بیٹے عباس کو پکارتے تھے۔ جب حسین گھوڑے سے گرے تو بھی آپ نے عباس کو ہی پکارا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو البنین کے بیٹے اور اپنے بھائی عباس کی شجاعت پر بہت ناز تھا۔ جب تک عباس زندہ رہے دشمنوں کی لاکھوں کی فوج سے بھی
خاندان نبوت کی خواتین اور بچوں کو ذرا خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ جب عباس علمدار شہید ہوئے تو خاندان نبوت میں ایسا کوہرام برپا تھا کہ جیسے ان کا حصار اور پناہ ختم ہو گئی ہو۔ جب لشکر یزید نے رسول زادیوں کی چادریں لوٹیں تو بھی ان کے لبوں پر ام البنین کے گود کے پالے عباس کا ہی نام تھا۔ عباس سر کٹائے دریا پہ سو رہے تھے، اہل حرم کی حافظ جنگل میں بے کسی تھی۔ سلام ہو ام البنین پر جس کا لال وفا کی سلطنت پر بلا شرکت غیر راج کر رہا ہے۔